پہلا رکن ہمیں بتایا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ او لوگو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج ہوں، سارے اس کے در کے فقیر ہوں، اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہ ہو۔ وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے، اس زمانے سے پاک اللہ، وہ جگہ سے پاک اللہ، وہ شکل و صورت سے پاک اللہ، وہ رنگ و بو سے پاک اللہ، وہ کھانے اور پینے سے پاک اللہ، وہ سونے اونگنے سے پاک اللہ، وہ تھکن تھکاوٹ سے پاک اللہ، وہ بیوی بچوں سے پاک اللہ، وہ سلاتا ہے سونے سے پاک اللہ، کھلاتا ہے کھانے سے پاک اللہ، مارتا ہے مرنے سے پاک اللہ، زندگی دیتا ہے خود زندگی دینے سے پاک اللہ، روح کے ذریعے سے زندہ رکھتا ہے خود روح سے پاک اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ کہو پھر کہو پھر کہو۔ اللہ کی قسم عرش تک نور پھیل گیا ہے، یہاں جتنے فرشتے ہیں وہ ان کے بس میں ہوتا تو آپ کے ہونٹ چوم لیتے۔ میری ایک فریاد رہتی ہے مولویوں سے بھی اور عوام سے بھی، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ میرے رب کا نام اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کہ کہیں قرآن میں دکھاؤ تو صحیح کہ خدا نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، زمین آسمان کا نور اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ اکیلا اللہ ہے۔ کوئی خالق نہیں، وہی اکیلا اللہ ہے۔ وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے۔ جو رازق ہے وہ اللہ ہے۔ جو رحمان ہے وہ اللہ ہے۔ جو رحیم ہے وہ اللہ ہے۔ جو ملک ہے وہ اللہ ہے۔ جو قدوس ہے وہ اللہ ہے۔ جو السلام ہے وہ اللہ ہے۔ جو مومن ہے وہ اللہ ہے۔ جو مہیمن ہے وہ اللہ ہے۔ جو خالق ہے وہ اللہ ہے۔ جو باری ہے وہ اللہ ہے۔ جو مصور ہے وہ اللہ ہے۔ جو غفار ہے وہ اللہ ہے۔ جو قہار کا ہار ہے وہ اللہ ہے۔ جو جلیل ہے وہ اللہ ہے۔ جو کریم ہے وہ اللہ ہے۔ جو حفیظ ہے وہ اللہ ہے۔ جو مقیت ہے وہ اللہ ہے۔ جو واسع ہے وہ اللہ ہے۔ جو باعث ہے وہ اللہ ہے۔ جو شہید ہے وہ اللہ ہے۔ جو حق ہے وہ اللہ ہے۔ جو وکیل ہے وہ اللہ ہے۔ جو متین ہے وہ اللہ ہے۔ جو محصی ہے وہ اللہ ہے۔ جو مبدی ہے وہ اللہ ہے۔ جو محیی ہے وہ اللہ ہے۔ جو ممیت ہے وہ اللہ ہے۔ جو واجد ہے وہ اللہ ہے۔ جو ماجد ہے وہ اللہ ہے۔ جو واحد ہے وہ اللہ ہے۔ جو احد ہے وہ اللہ ہے۔ جو صمد ہے وہ اللہ ہے۔ جو قادر ہے وہ اللہ ہے۔ جو مقتدر ہے وہ اللہ ہے۔ جو اول ہے وہ اللہ ہے۔ جو آخر ہے وہ اللہ ہے۔ جو ظاہر ہے وہ اللہ ہے۔ جو باطن ہے وہ اللہ ہے۔ جو والی ہے وہ اللہ ہے۔ جو متعال ہے وہ اللہ ہے۔ جو بر ہے وہ اللہ ہے۔ جو تواب ہے وہ اللہ ہے۔ جو منتقم ہے وہ اللہ ہے۔ جو عفو ہے وہ اللہ ہے۔ جو رؤوف ہے وہ اللہ ہے۔ جو مالک الملک ہے وہ اللہ ہے۔ جو ذو الجلال والاکرام ہے وہ اللہ ہے۔ جو مقسط ہے جو مقسط ہے وہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ جو مومن ہے وہ اللہ ہے۔ جو مہیمن ہے وہ اللہ ہے۔ جو عزیز ہے وہ اللہ ہے۔ جو متکبر ہے وہ اللہ ہے۔ جو عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال ہے وہ اللہ ہے۔ جو جامع ہے وہ اللہ ہے۔ جو غنی ہے وہ اللہ ہے۔ جو مغنی ہے وہ اللہ ہے۔ جو وارث ہے وہ اللہ ہے۔ جو رشید ہے وہ اللہ ہے۔ جو صبور ہے وہ اللہ ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذلكم الله ربكم الحق یہ ہے میرا تیرا اللہ. پھر اللہ کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تو کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ وہ میرے پاس آؤ. پولیس والوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میرے پاس آؤ. بادشاہوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میرے پاس آؤ. میں تمہاری شہرت سے زیادہ مجھے صرف پکارنا سیکھ لو. ہم تو اللہ کو پکارتے ہیں. اے ساڑے مولوی نماز بعد ایتھنا دے ہاتھ ہوندے اللہ مان دا سلام ان کا سلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا ہے. وہ دعا تو رو کے منگی جاندی ہے. دعا تو دھاڑ دھاڑ پا کے منگی جاندی ہے. اے جڑے چوک وچ فقیر کھلوتے ہوندے نا انہاں دے منہ ویکھیا کرو کہ کیویں منگدے ہیں کیویں منہ بڑھاندے ہیں. پوری انہوں دی ایکٹنگ ہوندی. اللہ کہتا مجھ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. او میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں. میرے اللہ نے یہ بھی نہیں کہا نیک ہوگے تو دعا سنوں گا, نمازی ہوگے تو دعا سنوں گا, روزہ رکھا ہے تو دعا سنوں گا. نہیں, کہتا ہے مجھے رو کے دکھا دو سن لو, دو آنسو بہا دو سن لوں گا. اچھا آنسو نہیں آ رہا ہے, ہائے تو کر سکتے, ہائے میرے ربا, ہائے میرے اللہ تو کر دے نا, تو کر دے نا. اور کئی لوگ ہیں ان کو رونا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہتا چلو تم ایسا کرو تھوڑی جی ہاں ہوئی کر چڑھیا کرو. بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ اچھلتا ہے, بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ مچلتا ہے. بندہ روتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. بندہ روتا ہے تو رب خود آ جاتا ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا. وہ روتے ہیں. ہے شام کا پہلا معرکہ, 8000 کا لشکر, عمرو بن عاص امیر, ادھر جرجیس رومن امیر, وہ 1 لاکھ, یہ 8000, 1 لاکھ نے 8000 پیسے گھیرے میں لے لیا. اور حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ آج ہم سب کی قبریں یہی بنیں گی, تو ہم سب پورا لشکر ایک زبان سے یا رب محمد انصر امت محمد, یا رب محمد انصر امت محمد. اور اعلان کرتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو. پکارنے کا طریقہ سیکھو. منہ توڑا ایدے ہوئے, ہاتھ توڑا ایدے ہوئے, کوئی سلام لگے گا توڑے نال کرو. مجھے پکارنے کا طریقہ سیکھ لو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. یا رب محمد انصر امت محمد. آج بھی لاکھوں لوگ حرم میں جمع ہیں, ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعائیں ہیں. 27 کی رات جب تک میرا سر درد نہیں تھا, اللہ میرا رمضان حرم شریف میں گزر آتا تھا. 5-6 سال سے سر درد نے پکڑا ہوا ہے. اپنے آپ کو کھینچ کے بولتا ہوں تو جانا نہیں ہوتا ہے. تو 27 کی رات مکے سے باہر صفیں بن جاتی ہیں, 29 کی رات مکے سے باہر صفیں بن جاتی, سارے دھاڑاں پا رہے ہیں. سندا نہیں پیا, سندا تو پیا ہے, آ نہیں رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ روزی حرام, کم حرام, جسم کبیرہ گناہاں دے وچ برباد. شراب دے اڈے امت مسلمہ چلا رہی, زنا دے اڈے مسلمان چلا رہے ہیں, اجرتی قاتل مسلمان بندے پہن 30,000 سے بندہ مار دیں دے. ماں باپ کے نافرمان, بھائیوں سے دشمنیاں, لڑائیاں, 2 مرلے زمین پر عدالتوں میں کیس. اس امت کی شکر کرو ہم انسان ہیں. دعا دو کملی والے کو کہ انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا یا اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ وہ نہ کرنا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا. تو میرے اللہ نے کہا تھا نہیں کروں گا, نہیں کروں. میرے رب کی قسم اگر میرا نبی یہ بات نہ منواتا تو آج طارق جمیل کی جگہ بھی کوئی کتا بیٹھا ہوتا, یہ ساری مسجد میں کوئی کتے خنزیر بلے بیٹھے ہوتے. اس کملی والے کے آنسوں کی طفیل میرے رب نے پردہ ڈال دیا کہ اچھا میرے محبوب, اچھا وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے. اتنا روئے ہیں کہ کوئی نہیں رویا, اتنا تڑپے ہیں کہ کوئی نہیں تڑپا,
اتنی تکلیف اٹھائی ہے کسی نے نہیں اٹھائی، اتنے درد سہے ہیں کسی نے نہیں سہے، اتنے دکھ اٹھائے ہیں کسی نے نہیں اٹھائے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اور مانگو تو صحیح، دیکھو میں آتا کیسے ہوں۔ اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں تھے، وہ کہتے ہیں جب سورج ڈھلا تو میری ہم سب کی نظر، ایک نظر آسمان پر تھی، ایک نظر دشمن پر تھی، میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا آسمان کے دروازے کھل گئے، اب بھی فرشتے آتے ہیں امت کو برباد کرنے کو۔ شکر کرو اسی باندر خنزیر نہیں بڑھے، اور جو شہید ہو گئے جنتی ہو گئے، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ غزہ انہوں نے برباد کر دیا، اللہ کی قسم ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہمارے سارے مرنے والے شہید ہو کے جنت میں چلے گئے۔ دنیا کو رہنے کی جگہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ حسین جیسوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے، اور یزید جیسے پلیت انسان، جنہیں انسان کہنا بھی گالی ہے، وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شمر کتے کی طرح غرا رہا ہے، اور حسین کے سر پر، گردن پر چھری پھیری جا رہی۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ آل رسول کی بیٹیاں ابن زیاد کے سامنے کھڑی، آل رسول کی بیٹیاں یزید کے سامنے کھڑی، دنیا ہے۔ اللہ سنتا ہے، تباہی آ رہی ہے۔ میرے ایک شاگرد نے خواب دیکھا کہ سارا آسمان غزہ کے بچوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ اس میں تیر رہے ہیں، سارا آسمان غزہ کے بچوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں وہ تیر رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول آتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، جو شہید ہو کے آ رہا ہے ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ 2 سال پہلے میرا جوان بچہ فوت ہوا، اللہ کسی ماں باپ کو جوان بچے کی موت نہ دکھائے۔ یہ وہ زخم ہے جو میں دکھا نہیں سکتا، نہ اسے میں چھپا سکتا ہوں، میرے آنسو میری شکایت کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ آسم بھی اڑتا ہوا آیا اور ان بچوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سب کو لے کر جنت میں چلے گئے۔ ہمارا جو شہید ہے وہ تو جنتی ہے، ان کے جو مارے گئے دوستی ہیں۔ یا رب محمد انصر امت محمد، کوئی عبداللہ بن عمر کوئی نہیں، واصلہ بن اسقع کوئی نہیں، وہ لوگ کوئی نہیں جن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہیں جب وہ کسی بات کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ آج جو لوگ کوئی نہیں ہے، سارے ایسی جانور آئیں، جانور انسان نہیں آئے۔ بھیڑیا صفت انسان، کہتے آسمان پھٹا، اس میں سے سفید نکرے گھوڑے نکلے اور ان کے اوپر سوار جن کے سفید پگڑیاں، ہاتھوں میں لمبے نیزے، اور سب سے آگے ایک گھوڑ سوار، نیزہ اس کے ہاتھ میں، اور وہ وہاں آسمان سے آواز لگا رہا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں خوشخبری ہو تمہارا رب آ گیا۔ 30 سال سے پکار رہا ہوں یا اللہ آ جا، یا اللہ آ جا، لیکن ہم اس قابل ہی نہیں۔ شکر ہم انسان ہیں، ہم مسخ نہیں ہوئے۔ اور جو ہی وہ فوجی دستہ، وہ تو فرشتے تھے، آ کے رومن لشکر کے اندر غائب ہو گئے۔ یہ 8000 و 1 لاکھ کو جوڑ ہے، اور 1 لاکھ نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہوا تھا کہ ایک دا سر وڈنا ہے۔ اچانک ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور ایسا بھاگے جیسے کوئی 8 لاکھ نے حملہ کر دیا ہو، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، کن چیزوں میں پڑ گئے۔ اللہ کو ساتھ لے، سب کچھ اللہ کا۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق میرے اللہ کا، مغرب میرے اللہ کا، رب المشرقین ورب المغربین، سارا یہ مشرق کا کنارہ میرے اللہ کا،
مغرب کا کنارہ میرے اللہ کا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، جتنے مشرق ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، ہر دن سورج جگہ بدلتا ہے، ڈوبنے کے لیے بھی جگہ بدلتا ہے، تو اس کو مشارق مغارب سب پہ اللہ، للہ المشرق والمغرب، ایک متکبر بادشاہ، تکبر صرف اللہ کو ہے، للہ المشرق والمغرب۔ پھر آگے کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، او شاہ کوٹھیو، چلو ناراض ہے، او ملتانیو، میرا ضلع ملتان ہے، او ملتانیو، او پاکستانیو، او جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے، اینما تولوا، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے، ادھر 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 ادھر، اوپر نیچے، چاند کی خوبصورت کرنوں، سورج کی شعاؤں میں، تاروں کی جھلملاہٹ میں، آسمان کی بلندیوں میں، ہواؤں کے بگولوں میں، ہواؤں کے جھونکوں میں، پانی کے اٹکیلیوں میں، ہرن کے مشک میں، گائے کے دودھ میں، پھول کی خوشبو میں، بھینس کے دودھ میں، سانپ کے زہر میں، عقاب کی اڑان میں، ہرن کی اونچی چھلانگ میں، سمندروں کی موجوں میں، پہاڑوں کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی برفوں پر، پہاڑوں کے جنگلوں میں، پہاڑوں کے جنگلی جانوروں میں، زمین کے چپے چپے پر، زمین کے ذرے ذرے پر اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں منبر رسول پر، اللہ کے سوا کوئی مولا کائنات نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مولا کل نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ایک ہی ہے حاجت روا، ایک ہی ہے سننے والا، ایک ہی ہے پہنچنے والا، ایک ہی ہے دینے والا، ایک ہی ہے بنانے والا، ایک ہی ہے مارنے والا، وہ شاہ رخ سے قریب ہے، اسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، میرے رب کو آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ ساری کائنات کے اوپر ہے۔ سبحان اور سبحہ اس میں مطلب ہے سب سے اوپر اللہ ہے۔ چلو ایک آیت میں لاؤں، هو الاول، آگے آ جائے گی، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، لہو ملک السماوات والارض، ایک زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی مالک ہوتا تو یہاں تو لڑائیاں ہو جاتی، جھگڑے والا علی بعضہم علی بعض، کوئی کسی آسمان پہ قبضہ کرتا، کوئی کسی آسمان پہ قبضہ کرتا۔ لہو ما فی السماوات، آسمان، وما فی الارض، زمین، وما بینہما، درمیان، وما تحت الثری، زمین کے نیچے، سب کچھ تیرے اللہ کا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، بادشاہ ہے کل کائنات کا۔ کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، مار رہا ہے بچا لو، دے رہا ہے زندگی، مار لو۔ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، ساڑ دیو، ساڑ کے بھی کھاؤ۔ چھری ابراہیم خلیل کے ہاتھ میں ہو یا چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو، ایک خدائی کا دعوے دار، ایک خلیل اللہ، جب اوپر والے نے ارادہ نہیں کیا تو چھری نہ موسیٰ پہ چلی نہ اسماعیل پہ چلی۔ یہ اللہ ہے۔ مکڑی کے جالے سے نبی کو بچایا، آگ کے ڈھیر پہ ابراہیم کو بچایا، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا۔ وہ قرآن تا پڑھو، خدا اللہ دنائن ہے، قرآن تا پڑھو۔ مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ مچھلی نے سارے سمندر کا چکر لگوایا اور پھر کچھ دنوں کے بعد باہر پھینک دیا، زندہ سلامت۔ کون کر رہا ہے؟ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے
اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند ہے اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے اس کے نیچے کچھ نہیں، وہ سب سے چھپا ہوا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ لطیف اسے کہتے ہیں جو باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھ لے۔ دنیا میں سب سے چھوٹی چیز ایٹم، 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ، کوئی 10 کروڑواں حصہ، اندازے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے اس سے بھی چھوٹا ہوئے تیرا رب دیکھ رہا ہے، تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ اینما تکونوا، جاؤ بھاگو، کہاں جاؤ گے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمی گناہ کر رہے ہو، چوتھا اللہ ہے۔ کنڈیاں تسی لائی ہوئی ہیں، معاملے تسی کر رہے ہو، 2 نمبریاں تے سارے سائن ہو رہے ہیں، چوتھا اللہ ہے۔ ولا خمسۃ، تم 5 ہو، الا هو سادسهم، چھٹا اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، سوتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنہ ولا نوم ما مسنا من لغوب، ایک تھکن کا ذرہ بھی اس کے پاس سے نہیں گزرا۔ ما کان ربک نسیا، بھول سے پاک ہے۔ یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے۔ یمیت، مرنے سے مارتا ہے مرنے سے پاک ہے۔ دیتا ہے لینے سے پاک ہے۔ سنتا ہے لبیک کہتا ہے۔ میں ایک بول رہا ہوں، تجھے سارے سن لے پہ ہو، یہ اتنے 2 آ جائیں تو تجھے آخو گے بھائی ایک بولو، تجھے یہ کی گڑبڑ شروع کر دیتی۔ اور میرا رب کہتا ہے سارے اکٹھے ہو جاؤ، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، پرند بھی، چرند بھی، اور مچھلیاں بھی، اور سانپ بھی، اور بچھو بھی، اور 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، 2 پروں والے، 2 پروں پہ چلنے والے، پیٹ پہ چلنے والے، بولنے والے، نہ بولنے والے، گونگے، سب اکٹھے ہو کر اکٹھے مانگو، تیرا رب سب کا سنتا ہے اور سب کا چاہا سب کو دے دیتا ہے، تو اس کے خزانوں میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں ہے۔ جس شخص کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ، جیسے ہماری آج کل کی ناراضگیاں، پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں، اور اس کو خامند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے، تو ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی۔ بیلنس کیا دونوں کی، ہاں مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ کسی کی بیٹی کو لے کے جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور شریف زادیوں کی جہاں ڈولی اترتی وہیں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں، گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی سرشت میں ہوتا ہے۔ طلاق ہمارے یہاں ایک لعنت ہے کہ گزارا نہیں ہوتا تو بھی کر گزارا، نہیں ہوتا کر گزارا۔ ایسے موقعوں کے لیے تو اللہ نے جدائی کر رکھا۔ میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک بچی رات کو چھوٹا بچہ لے کر، وحشت زدہ، ارے کہاں سے آئی ہو؟ کہ میں فلاں جگہ، میں نام لے فلاں جگہ سے آئی ہوں، کیا کرنا ہے؟ کہا جی مجھے میرے خامد سے بچاؤ، مجھے طلاق لے دو۔ میں نے کہا بیٹی اپنے ماں باپ سے کہا، میرے پاس کیا کرنے آگے؟ کہا جی وہ کہتے ہیں تو نے طلاق لی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور میرا خامد روزانہ مجھے مارتا ہے، آج تک کوئی دن نہ گنے، روز مجھے مارتا ہے، اللہ کے واسطے میری جان بچاؤ۔ کہا بیٹی میں کیا کر سکتا، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں، میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں، رو سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے خاندانی معاملات میں کیسے دخل دوں؟ ہاں میرا کوئی رشتہ ناتا ہوتا تو پھر میں کوئی دخل دیتا، لیکن میں تمہیں جانتے نہیں تم کون ہو۔ البتہ میں نے اس نے کہا چلو میرے کسی بھائی سے بات کہا، میں نے اس کے بھائی سے تھوڑی سی بات کی، بھائی اپنی بہن کا خیال کرو۔ آگے میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ میرے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، یہ دکھتی ہوئی رگیں ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے در و دیوار کو خس و خاشاک بنا دیا ہے کہ ہم زبان کا بولنا جانتے، کاروباری ڈیلنگ جانتے ہیں، بیوی سے کیسے بولنا ہے، بیٹے سے کیسے بولنا ہے، معذرت کے ساتھ آج کل کی اولاد بھی نافرمان ہے، لیکن نافرمان بنانے میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ وہ اولاد کو سمجھتے ہیں جیسے گائے بیل ہے، جدھر باندھ دو جدھر کر دو۔ ابھی چند دن پہلے وہ باؤں ہمارے گھر پہنچ گئی، میرے گھر کو پہنچ جی وہ ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں وہاں نہیں کرنا چاہتی، اور میرا باپ کہتا ہے تم مر جا میرے لیے، بھائی یہیں کروں گا اور کہیں نہیں کروں گا۔ اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، میری عمر یہ ہے، 20-25 سال کا 20 میں فرق ہے، میرا ادھر ہی کرنی ہے، نہیں تو تیری نہیں کرنی، بیٹھی رہو۔ یہ والدین کا جبر ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت طریقہ زندگی سکھایا، گھروں کو آباد کر کے بتایا۔
وہ طریقہ جو بھی اپنائے گا اس کے گھر میں خوشحالی ہوگی، خوشی ہوگی، خوشی. اور اس کا ایک لفظ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا. یہ آتے بیوی میری غلام بن کے چلے، میں حاکم ہوں، اور بیوی آتے کہ ہن اتنے میری چلے گی، تیری ماں دی نہیں چلے گی، تو سوائے پھر بھڑکتی آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا. رشتوں کو میرے بھائی بہنوں صرف برداشت سے چلایا جاتا ہے. رشتوں پر مسلط ہو کے رشتے آباد نہیں ہوتے. جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے. جو دبنا سیکھے گا اللہ کی قسم اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اس کا شکل صورت سے تعلق نہیں، سونے چاندی زیور سے تعلق نہیں. خوبصورت اخلاق زندگی کو چار چاند لگا دیتے ہیں. بد اخلاقی زندگی، میرے نم میں ایک حدیث یاد آ گئی، اجتنبوا الدمن الخضراء. تو آپ کے الفاظ تھوڑا مشکل تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا الدمن الخضراء سے بچو. یا رسول اللہ دمن خضراء کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا المرأة الحسنہ فی المنبت السوء. بد اخلاق خوبصورت عورت سے بچو، اس کے حسن پہ نہ ریچھ جانا ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی. بد اخلاق سے بچو، بد اخلاق سے بچو. آدمی بھوک پر گزارا کر سکتا ہے، کڑوے بول پہ گزارا نہیں کر سکتا. عزت دو ایک دوسرے کو. گھروں کو آباد کرنا، عزت دو. میرے نبی نے عزت دے کر دکھایا. عرب میں جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو وہ اپنے خامد کے ساتھ نہیں سو سکتی تھی، الگ کر دیا جاتا تھا اسے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک چارپائی پر سوئے ہوئے، تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں چلی گئیں. وہ چھپ کر کے اٹھ گئیں اور جا کر کپڑے تبدیل کر کے ایک طرف ہو. آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا ام سلمہ نہیں، دیکھا تو ادھر. اللہ کے نفس تھی، لگتا ہے تجھے مینسز کا جیاں کا، ادھر میرے پاس ہی آ کے لیٹو. دوبارہ اپنے پاس آ کے ان کو لٹایا. یہ عزت ہے جو میرے نبی نے اپنے گھر والوں کو دی ہے. جہاد کا سفر تھا، جہاد کا، اور قافلہ چلنے لگا. حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، ٹھیک، تو یوں دیکھا تو گلے میں ہار کوئی نہیں. تو انہیں کہا یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا. تو آپ کہتے تجھے ہار کی پڑی، ادھر جہاد کا سفر ہے، چل. آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سارے لشکر کو ہار ڈھونڈنے پہ لگا دیا. اور ڈھلتا سورج ٹھنڈا ہو گیا تھا جب سفر کی تیاری ہو رہی تھی، تو شام ہو گئی، ہار نہیں ملا. تو اب مغرب پڑی، عشاء پڑی، تو اندھیرا چھا گیا، سفر پہ نہیں ہو سکتا. صبح ہی سفر کرنا. فجر کا وقت داخل ہوا، پانی کوئی نہیں. ان کا پانی آگے تھا جہاں انہوں نے پہنچنا تھا. اب پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تیمم کی ابھی آیت کوئی نہیں آئی ہے. تو سارے لوگ ابو بکر کے پیچھے بڑھ گئے. تیری بیٹی کی وجہ سے نا آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اب بتا، پانی ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب ابو بکر کو بیٹی پہ غصہ چڑھا. وہ آئے سیدھے اللہ کے نبی کے خیمے میں. تو آگے اللہ کے نبی، اما عائشہ فرماتی میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور وہ ایسے بیٹھے ہوئی تھیں. تو باپ تو ڈانٹ سکتا ہے، لیکن اب ڈانٹیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں، تو اب وہ ایکسپریشن سے ڈانٹ رہے ہیں تیری وجہ سے. اور ان کے یوں پسلی میں نا آ کے انگلی ماری، زور سے، ایسے زور سے انگلی ماری. وہ کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے. تو یہ کہ غصہ اتار کے باہر آ گئے، باہر وہ تانے پڑ رہے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، نماز کا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب اسی پریشانی میں تھے کہ جبریل آ گئے. فتیمموا صعیدا طیبا، چلو ہم مٹی سے وضو کی اجازت، تیمم کرو. کبھی کسی امت کو تیمم نہیں ملا، بلا مٹی سے بھی آدمی پاک ہوتا، منہ تو مٹی مارو بندہ پاک ہوتا. آپ نے چلو منہ پہ ایسے کرو، ایسے چلو نماز پڑھو بھائی. تو پھر وہ جو پہلے سب ناراض ہو ابو بکر سے کہنے لگے بھائی ابو بکر، آج تیرے گھر کی طفیل کتنی بڑی رحمت ہمیں مل گئی، کتنی بڑی برکتیں ہمیں مل گئی. تو تیمم کی آیت اتری اس موقع پر جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا. آپ نے سب کو اس کے ڈھونڈنے پہ لگا دی. تو فجر کی نماز ہوئی، تھوڑا سویرا ہوا، تو پھر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ چلو ہار تو ملتا نہیں، چلیں. پھر آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو. جب اونٹنے کو اٹھایا تو ہار پھسل کے نیچے گیا پڑا تھا، تو پھر ہار بھی مل گیا. یہ دلداری ہے میرے نبی کی اپنے گھر کے لیے. میرے بھائی بہنوں، کسی کی بیٹی کو لے جانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں یہ دکھ سے کہتا ہوں کہ میرا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بہت ظالم. کوئی لاکھوں میں ایک گھر ایسا ملتا ہے
جس کو لے جاتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں، ورنہ تانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نہ ساس کے پاس، نہ سسر کے پاس، نہ خامند کے پاس، نہ خامند کی بہنوں کے پاس، سر اس کے عیب ہی دیکھے جاتے ہیں۔ خوبیاں دیکھنے والا گھر کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے یاد آئی، آپ نے مدینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، انصار، یہ اتنے عالی لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں کسی کی بچی آ جائے اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں آ گئی۔ یا اپنے انصار کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بچی کی ڈولی اترے اسے یوں لگتا ہے میں اپنے ہی گھر میں ہوں۔ تو سسرال والوں سے کہتا ہوں، جس کی بیٹی لے جاؤ اسے اپنا گھر بنا کے دے دو، اسے اپنا گھر محسوس کرے، اپنا گھر اسے بنائے۔ ورنہ جانے والی بیٹی کا اللہ نے حق رکھا ہے، شریعت نے حق رکھا ہے کہ اگر وہ تمہاری طرح مالدار ہیں تو انہیں الگ گھر میں اتارو، تاکہ کوئی ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے، وہ اپنی زندگی گزارے۔ ان میں جو جھگڑا ہوگا تھوڑا ہوگا، لیکن ادو سس بولی، ادو سورا، ادو نو بولی، ادو او بولے، ادو او بولیا، وہ تو نیری کھچڑی پک جانتی، مطلب مناوے کہنو تو رساوے کہنو۔ تو شریعت نے حق رکھا ہے کہ اس کو الگ گھر میں اتارو۔ اس کی ہمت نہیں تو اس کو کرائے کا گھر لے کر دو، وہ کہے کہ مجھے الگ کر دو، مجھے کرائے کا گھر لے کر دو، تو وہ نافرمان نہیں، اسے گھر لے کر دو۔ اگر اس کی گنجائش نہیں تو گھر میں ایک پورشن اس کے لیے لے کر رکھو۔ ایک پورشن کی گنجائش نہیں تو ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن اس لڑکی کا حق۔ کچن اس کے ذاتی استعمال میں ہو، ٹوائلٹ اس کے ذاتی استعمال میں ہو، کمرہ اس کے ذاتی استعمال میں ہو، یہ تین چیزیں اس کا لازمی حق ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ تسبیح پڑھے تھے، روزے رکھے تھے، اللہ کرے کسی دی بیٹی نو ضرور دھکے دیونے تے ذلیل کرنا، ایدوں ہی دھکے تے ایدوں ہی دھکے پہ چپ کر کے شادی نہ کرے، بس بہ کہ اللہ کرے۔ یہ اللہ نے جانے والی کا حق رکھا ہے۔ ہماری معاشرت ہندو معاشرت ہے جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، یہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، ایک دوسرے کی مدد ہوتی تھی۔ ابھی ایک مصیبت بن گیا ہے کہ ایک دوسرے میں دخل دینا ایک فرض بن گیا، ایک دوسرے کی زندگی کو تلخ کرنا یہ فرض بن گیا۔ کس میں جھگڑا نہیں ہوتا، بڑوں کا کام ہوتا ہے سلجھانا، ہم اسے الجھانے میں لگ جاتے۔ میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے، حضرت عائشہ، وہ آگے پریشان، فاطمہ وہ آگے پریشان بیٹھی۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو، ایسی پاکیزہ جوڑی کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، لوگ پوچھیں گے جنت یہ نور کہاں سے ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے نکلے نور نے جنت کو روشن کر لیا ہے۔ یہ اتنا بڑا جوڑا ہے، لیکن دنیا ہے۔ آپ نے کہا علی کی ذرا، یہ باہر نکل گئے، آپ ان کے پیچھے گئے، دیکھا تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے۔ ان کو کہا ابو تراب اٹھو، یہ ٹائٹل یہاں دیا، ابو تراب اٹھو۔ ان کو لے کر آئے، گھر تشریف لائے، زمین پر لیٹ گئے، علی کو دائیں طرف لٹایا اور فاطمہ کو بائیں طرف لٹایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھا، ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پر رکھا، اور بیٹی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ علیہم الصلوات و تسلیمات، ٹھیک؟ اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہوگی۔ پوچھا نہیں کی لڑائی، اے جڑے پوچھن والے ہو لڑا کے آ جان، تو کیا کیا ابھی، تو کیا کیا، وہ ڈھیر لڑ لڑ کے ویلے ہوئے بیٹھے۔ تو میرے نبی نے پوچھا نہیں، ہاں بھائی تو کیا کہتے اور تو کیا کہتی؟ میرے نبی نے یہ کیا اور کہا علی فاطمہ کہو ہماری صلح ہو گئی۔ دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نکلے خوش خوش، چہرہ نورانی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے، کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے۔ اب لڑکی والے اپنے اٹھا لیتے ہیں، کمر کس لیتے ہیں سوٹے، اور ادھر لڑکے والے اپنے سوٹے کس لیتے ہیں، بچے کی زندگی برباد ہو کے رہ جاتی۔ جوڑنے کی بجائے دونوں طرف توڑ چکے، نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سیرت کا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ تو چلے کہ زندگی کیسے ہیں، زندگی گزارنی کیسی۔ میرے نبی سے پوچھ کے موت آئی، پوچھ کے موت آئی۔ واحد ہستیاں جن سے موت پوچھ کے آئی، ٹھیک ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی جبریل اندر آئے، یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ وہ دربار جہاں موت پوچھ کے آئی۔ تو آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت اندر آیا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں
اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ اللہ اکبر، پوچھے گا اللہ ہم میں سے کسی سے؟ یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، ٹھیک ہو؟ اچھا آپ کیسے تھے؟ اما عائشہ ایسے بیٹھی اور آپ اما عائشہ کے سینے پر سر رکھ یہ کہ تو آپ فرماتے اچھا ٹھیک ہے، میں اٹھتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، 2 نفل شروع کرتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں میری جان نکال لینا۔ ہم دعائیں میں یا اللہ سجدے کی موت عطا فرما، کتنے لوگ ہیں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ نماز پڑھ رہے ہیں موت آ جائے، سجدے میں سر ہو موت آ جائے، کتنی عام تمنا، میں خود دعا مانگتا ہوں۔ تو آپ کہتے کہ تم ٹھہرو میں وضو کر لوں، جب میں سجدے میں سر رکھوں میری جان نکال لینا۔ آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہی موت کو قبول کیا کہ یہیں نکالو، یہیں نکالو، وہیں لیٹے لیٹے۔ اس لیے میری ماں حضرت عائشہ فرماتی تھی میرے نبی میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان اللہ کے پاس حاضر ہو، مات فی سحری و نحری۔ یہ بھی ایک پیغام تھا، یہ بھی ایک پیغام تھا کہ آپ اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھ کے دنیا سے جدا ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو بھائیو، لمبی ایک خوبصورت زندگی ہے، میں گھنٹے سوا گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں، اور یہ اتنا اندھیرا ہے کہ اس میں کروڑوں شمعیں جلیں گی اور اربوں پروانے قربان ہوں گے تب جا کے صبح ہوگی۔ اس اندھیر میں میری چند باتیں پتہ نہیں کوئی روشنی کا سبب بنے یا نہ بنے، پر اگر چند کانوں پہ دستک ہو گئی تو شاید کچھ ذرہ خیر وجود میں آ جائے۔ بھائیو، اپنے نبی کی زندگی سیکھو، اپنے نبی کی زندگی کے مطابق چلنے ڈھلنے کی کوشش کرو۔ یہ تبلیغ کا کام بھی اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے، جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنائے گا۔ آخری بات یہ کہتا ہوں، اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں، انشاءاللہ میرے آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق۔ اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ تو آپ نے ایک تندور دیکھا، تندور بہت بڑا، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور ان کی چیخ و بکا اور آگ کے شعلے ان کو یوں اٹھاتے تندور کے منہ تک لاتے ہیں۔ آگ کے شعلے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختے چلاتے ہیں، پھر آگ اٹھا کر یہاں لاتی ہے، پھر گراتی ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں۔ آگے چلے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ جن کے فرشتے یہاں سے نا کینسیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں، اٹھی ہوئے پھر چیرتے ہیں۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا۔ شرکاواریت کی آگ، پھر باباریت کی آگ۔ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے، وہ اس میت کا گندا گوشت کھا رہا ہے، اچھا کھانا نہیں کھا رہا۔ آپ نے کہا یہ کون؟ کہ یہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے تھے، یہ وہ ہیں۔ آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے، آگ کی انگارے کھا رہا ہے، آگ کے انگارے، اور چیخ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے۔ ہم کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ حرام کھانے والے، یہ حرام کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے۔ آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گنبد کی طرح، اور پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اندر سے وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ سود کھانے والے، یہ سود کھانے والے۔ آگے چلے اور ایک خوفناک منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا تڑ انسانوں والا ہے، چہرہ سور جیسا ہے۔ دعا دو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی توفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے۔ اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا، یہ دنیا میں کر دیتا۔ اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا، بندر بھی بنایا، ان کا یہاں تک چہرہ سور، نیچے انسان۔ آپ کا یہ کون؟ جبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے۔ ہائے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ کے میرا یہ بول سنا دے، آئے کوئی جا کر پورے دیش میں یہ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیش جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے، گواہ بکتے ہیں، جوڑی مرضی گواہی لے لو، جوڑی مرضی گواہی لے لو، پیسے مکاؤ تے گواہی لو۔ یہ ہونے والا ہے، میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔
پھر ہم نے خوفناک فرشتہ دیکھا ایسے سنجیدہ بیٹھا ہے. ہم کہا یہ کون ہوا؟ کہا یہ جہنم کا فرشتہ. ہاں پھر ایک حسین مسکراتا چہرہ دیکھا. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا عرض کیا یہ جنت کا فرشتہ رضوان. کہ جہنم کی سیر کٹ شاٹ کرتا ہوں، ٹائم آگے جا رہا ہے. پھر اب جنت کو دیکھا. ہاں میں نے دیکھا تو ایک لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی، وضو، اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے اور بہت خوبصورت تھی. میں نے کہا بیٹی کون ہو؟ کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم، میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں. جنت کو دیکھا. بلال، ارے بھائی بلال کیا ہوا؟ تو ساری جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز، تیرے قدموں کی آواز، جدھر گیا تیرے قدموں کی آواز، آگے 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 آگے. ارے بلال تو کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں. وہ تو بہت صرف یہ بات نہیں تھی، صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے. پوری تاریخ ہے. پتھر پڑے احد احد، کوڑے پڑے احد احد، تھپڑ پڑے احد احد، گھسیٹا گیا احد احد، گرمی میں کھڑے کیے گئے احد احد، انگاروں میں لٹایا گیا احد احد، لوہے کی زرہ پہنا کر گھسیٹا گیا احد احد. یہ صلہ ملا ہے. آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے ہے، فزیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا. جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلے. یہ واپسی پہ دیکھے، جاتے ہوئے دیکھے، اللہ بہتر جان جا. یہ دیکھ، اس سے علاوہ بھی دیکھا، اس سے علاوہ بھی دیکھا. سدرۃ المنتہا، یا رسول اللہ آگے آپ اور آپ کا اللہ. پھر میرے نبی جب مکہ سے بیت المقدس آئے تو بشریت، جب میں مکہ سے آسمانوں تک گئے تو ملکیت، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر گئے تو کچھ اور نظام، الفاظ میرے پاس کوئی نہیں. اور جب سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے پھر کچھ اور نظام، اس کے الفاظ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے. پھر سدرۃ المنتہا سے عرش، اور عرش آج پہلی دفعہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑنے والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں. پھر اس کے آگے لامکان شروع ہوتا ہے. 70,000 کیا نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے. کعبہ قوسین، یہ ہے کعبہ قوسین، یہ کعبہ قوسین ہے. یہ ایک کمان ہے، یہ کمان ہے، اور ایک یہ کمان ہے، یہ تانت ہے جس پر تیر رکھ کے کھینچ کے مارا جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو کنارہ ہے، کنارہ تمام کا، اس کو کعب کہتے ہیں، کعب، اور اس کو قوس کہتے ہیں، قوس. تو میں عربوں میں جب لڑائی کے بعد صلح ہوتی تھی تو ایک سردار یہ اٹھا، ایک یہ اٹھا، اور اپنے کمانوں کا رخ موڑ کے یہ ملا دیا. تو یہ کعب، یہ کعب، یہ قوس، یہ قوس، یہ نشانی. ابھی ہم جڑ گئے، مل گئے، آپس میں مل گئے. میرے اللہ نے یہ محاورہ اپنے اور اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا کہ میرے حبیب میرے اتنا قریب ہوئے جیسے کمانوں کے کعب قریب ہوتے ہیں. اور اگلا ترجمہ کرتا ہوں، حقیقت اللہ جانتا ہے. او ادنا میرے محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے. اب اس کی مراد اللہ جانے، اللہ کا حبیب یعنی ہمیں نہیں پتا، ہمیں ایمان لائے. پھر گفتگو ہو رہی ہے، پھر باتیں ہو رہی ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پیش کیا جا رہا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات میرے نبی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ گفتگو ہے. پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے. یا لمبی باتیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں. اچھا ایک چھوٹی بتاتا کہ یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اپنے مردے زندہ کیے. میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. جی کیا؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کو اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. اب آپ واپس آئے تو جبریل کو دوبارہ دیکھا 50 نمازیں لے کر. اللہ نے کہا میرے حبیب 50 نماز کل لبیک. اللہ کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتے، میرے نبی کو بھی پتہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن تسلیم و رضا لبیک یا حاضر. چھٹے آسمان پر پہنچے. میں واضح کر دوں پہلے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. میرے دل کا خیال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا ہوگا کہ موسیٰ یہ میرا حبیب 50 لے جاندہ پہ لاہوریاں ایک نہیں پڑھنی نہ بجا کے تو پڑھنی. میرے نبی اے موسیٰ یہ نا آپ ایسا کریں میرے نبی کو میرے پاس واپس بھیجیں. مجھے لگتا ہے ممکن ہے میرا خیال ٹھیک ہو، چونکہ پیچھے کوئی کتابی تائید نہیں، لہٰذا میں خیال ہی کہہ رہا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. آگے موسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات؟ بڑی اچھی. کیا ہوا؟ 50 نمازیں. توبہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟
واپس 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 واپس۔ پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یا اللہ کچھ کم ہو جاتی تو اللہ ایک تھا، اچھا اللہ پہلے 5 کیوں نہیں دی، 50 کیوں دی، پھر 5 کیوں کم کی، 45 کیوں نہیں کم کی؟ اور میرے بچوں اللہ کی قسم صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز، نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز۔ پہلے رمضان میں مسجدیں بھر جاتی تھیں، اب رمضان میں بھی پہلے 2 دن بھرتے ہیں، پر وہی خالی سائن سناٹا ہو گالا۔ میرے نبی دنیا میں آتے ہی سجدے میں گر گئے، دنیا سے جا رہے تھے، کہتے تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور 50 نمازوں کا اعلان ہے، اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ کربلا قائم ہے اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، امام علی مقام نے حبیب کو بلایا، زہیر کو بلایا، زہیر ان سے کہو شمر سے مجھے نماز پڑھنے دیں۔ ارے امام علی مقام آپ کو اب ضرورت نہیں نماز کی، نہیں ضرورت ہے، امت کو پیغام دینا ہے، زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور یہ میں کلاس لے رہا تھا، میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ ہزاروں کلاسیں نماز پہ قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، ہزاروں میٹنگیں قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، ہزاروں ڈیلنگ قربان ہو سکتی ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ زہیر نے آگے شمر سے کہا نماز کے لیے ٹھہر جاؤ، کہا نہیں، تو نے واپس آ کر کہا جی کوئی گنجائش نہیں، تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے اب شہید تو ہو ہی رہے ہیں، کیڑی گل ہے پڑھن دی ہے، کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر اگلے آدھوں نے جنگ کی، پہلے آدھوں نے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی، اس کربلا میں بھی نماز قائم کی ہے، اور امت کو پیغام دیا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو بھی ادا کیا جاتا ہے، اور عصر سے پہلے شہید ہو۔ اچھا جی میرے نبی 5 کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ کیا بنا؟ 45 کا، نہیں بہت زیادہ، واپس 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 واپس، 5 5 5 5 5 5 پھر 5 5 5۔ اچھا میرے نبی 45، اچھا میرے حبیب 40، اچھا میرے حبیب 35، اچھا میرے حبیب 30، اچھا میرے حبیب 25، اچھا میرے حبیب 20، اچھا میرے حبیب 15، اچھا میرے حبیب 10، اچھا میرے محبوب 5 پہ آئے۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کھڑے، جی آپ کیا ہوا؟ کہا موسیٰ 5، کہا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ، واپس ہیں، نہیں پڑھے۔ کہا موسیٰ 5 کم ہو رہی ہیں، اب واپس گیا تو کہ یہ 5 بھی چلے گئی تو میری امت کا کیا بنے گا؟ نہیں میں واپس نہیں آتا، مجھے شرم آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، یہ تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، میں بتا رہا ہوں، فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، باقی چھٹی۔ کہ یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی، 5 کتنے پڑھن؟ فاسٹ دا نہیں فاسٹ نہ بجے ہی رہنا پیسے دے، مگر بج کملے ہو جاؤں گے، نہ پیسہ لبڑا، نہ ڈگری لبڑی، نہ جنت۔ اللہ جنت سب کو دے، آپ کو دے، مجھے بھی دے، اللہ آپ کو دنیا بھی دے، اللہ آپ کو جنت بھی دے۔ اللہ نے کوئی حرام کیا؟ حالات کماؤ جتنا مرضی کمانا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا حرام جلدی آتا ہے، حلال دیر سے آتا ہے، حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے، وہ بے برکت ہوتا ہے۔ حرام نسلیں اجاڑ دیتا ہے، خاندان تباہ کر دیتا ہے، اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، میرا گاؤں ہے، میرا ضلع ملتان ہے، اور اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا، اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے۔ ہماری 3 دن کی جماعت چیچا وطنی آئی ہوئی تھی، تو ایک بزرگ تھے وہاں بڑے اللہ والے، ان کی خدمت میں ہم گئے تھے ملنے، تو 2 صاحب آئے، ایک کا تو نقشہ بھول گیا، ایک کی شکل بھی یاد ہے، نقشہ بھی یاد ہے، اس نے جو ایکشن کیا اور جو سوال کیا اس سے وہ ایسے گڑ گیا۔ 1972، 43 سال ہو گئے اس بات، وہ ایسے بیٹھے تھے، وہ آئے ایسے احتیاط میں بیٹھے، انہوں نے کھدر، خاکی کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کھدر، اور بڑا چشمہ تھا، سفید ٹوپی تھی، اور یوں احتیاط بیٹھ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بڑا سارا دے۔ بھائی یہ ایکشن مجھے ایسا گڑ گیا کہ نہ کپڑوں کا رنگ بھولا، نہ اس کی شکل بھولی۔ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بڑا سارا دے۔ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے حلال تو تھوڑا ہی لگو، انہوں نے بڑے پھولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لگو۔ یہ نہیں کہ آپ فاقوں مرو گے، حرام زیادہ رہے گا، حلال کم رہے گا، لیکن بابرکت ہو، عزت، آبرو، اطمینان، سکون، چین۔ اللہ کی قسم حرام کا پیسہ بھی کانٹا بن کے تمہارے ضمیر میں اتر جائے، تمہاری نیندیں حرام کر دے، تمہاری نسلوں کو برباد کر دے، تمہاری اولادوں کو نافرمان کر دے۔ کن کے لیے کماتے ہو؟ تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گی۔ حرام کا لقمہ کبھی بہار نہ لائے گا، اور حلال میں کبھی خزاں نہ آئے گی۔ شاید نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ انگریزی میں، نہ اردو میں، میں نے اور زبانیں تو مجھے آتی نہیں،
میں نے نہیں ایسا شاعر دیکھا۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی۔ بلبل جو باغ میں رو رہی ہے کہ اس کا دل پھٹا ہوا ہے، تجھے اس کی کیا فکر ہے؟ تو اپنے آپ نو تو دیکھ، تو بھی تو سارا پھٹا ہوا ہے، ایک پتی ادھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے۔ تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، نفی انفسکم افلا تبصرون۔ سب کو برا بھلا کہنا چھوڑو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرو۔ 4 کام کر لو فرائض کے بعد: جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، بد اخلاقی نہیں کرنی، حرام نہیں کمانا، سچ بولنا ہے، دیانتداری سے چلنا ہے، اچھے اخلاق رکھنا ہے، حلال کمانا ہے، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، کمائی ہے۔ یہ اتنے کو کام کر لو تو پاکستان کو اللہ جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ ملک اللہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے اوپر مشکل آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور میں بے شمار گناہ تو تمہارے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جوان بیٹھے ہو سارے، اس چاک کو کھولو اور اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر کو بناؤ، اپنی غلطیاں ڈھونڈو۔ جب ہم اوروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے بارے میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ اپنی غلطیاں دیکھو، ان کو سنوارو۔ فرد سے قوم بنتی ہے، قوم سے فرد نہیں بنتے، فرد سے قوم بنتی ہے۔ ہم اس وقت قوم نہیں ہیں۔ میرا ملک جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے، بددیانتی میں ڈوبا ہوا ہے، حرام خوری میں ڈوبا ہوا ہے، سارے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، قتل و غارت کے سلسلے ہیں، چاروں صوبوں میں بے گناہ انسان دشمنی پر قتل کیے جا رہے ہیں۔ 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے، 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے ایمان والوں میں، 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے۔ ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں، سود کھانے والا، اور ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اگر ایک آدمی کے قتل پر ساری دنیا متفق ہو جائے، مار دیو، بے گناہ ہے، مار دیو۔ 7 ارب نے تو نہیں مارنا، ایک کو گولی لگنی انہیں، لیکن 7 ارب کہہ رہے ہیں مار دیو، بے گناہ ہے، اور وہ قتل ہو جاتا ہے تو اللہ اس ایک کے بدلے میں 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے۔ تو بھائیو، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ بادل اللہ کے، یہ بارش اللہ کی، یہ ہوائیں اللہ کی، یہ موسم اللہ کے، یہ دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، چاند تارے سیارے اللہ کے۔ ان فی خلق السماوات والارض والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابہ وتصریف الریاح، سب سے آخر نے کہا والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعلمون۔ یہ میری نشانیوں میں سے ہیں بادل۔ قوم شعیب پہ بادل آیا، کلو بھی بدل آ گیا، بارش ہوئی، اس میں سے آگ برسی۔ قوم شعیب کا گناہ کیا تھا؟ بے ایمان تھے، بددیانتی کرتے، جیسے ہمارے بازاروں میں ہو رہا ہے، 2 نمبری، سب 2 نمبری کرتے تھے۔ تو بادل آیا، اللہ جو مرضی ڈال دے، اس بادل میں پانی نہیں برسا، آگ برسی۔ قوم ہود پہ بادل آیا، کہا ذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ گیا، بارش ہوگا۔ بریح فیہا عذاب علیم، اس کے اندر ہوا تھی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی، اور ان کو ہوا میں اڑا کے سروں کو آپس میں ٹکرا کے ان کے سر الگ ہو گئے، دھڑ الگ ہو گئے۔ فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ قوم عاد جیسا پیدا کوئی نہیں ہوا، 40 ہاتھ ان کے قد ہوتے تھے، 800-900 سال ان کی اوسط عمر ہوتی تھی، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، ایسے 2 انگلیوں سے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے۔ من اشد منا قوہ، انہوں نے حود علیہ السلام سے کہا کوئی ساڑھے کو ڈھیر طاقت والے تو بھی کہا، پھر اسی مننا گئے۔ انہوں نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم واشد منہم قوہ، اور جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، نفرتیں ختم کرو، لڑائی جھگڑے ختم کرو، رشتوں کی لڑائیاں، کاروبار کی لڑائیاں، سیاست کی لڑائیاں، دلوں کو پاک کرو، صاف کرو، توبہ کرو۔ 5 وقت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، بد اخلاق نہ بنو، حرام نہ کماؤ، تو اللہ اسی ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو اور پچھلے گناہوں پہ توبہ کر دے توبہ سارے، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میں 3 دفعہ کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے دل سے سارے بولیں تو اللہ کی قسم جو دل سے بولا ہے اس کے سب گناہ معاف ہو، وہ ایسے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔
اللہ تو ایسا کریم ہے، اور جس سے کبھی لڑے ہوئے ہو، کسی سے ناراضگی ہے، بولتے نہیں ہو، اس سے جا کے بولو، اس سے صلح کر لو، وہ نہ بھی مانے اس کے پاؤں پکڑ لو، اللہ تمہیں اونچا کر دے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے یاد آ رہا 1981 میں پہلی دفعہ جب میں سال لگا رہا تھا تبلیغ میں، 80 میں میری فراغت ہوئی، 81 میں نے سال لگایا، تو اس وقت رمضان جو تھا 81 میں رمضان آیا، گرمی کا رمضان تھا اور آخری عشرہ تھا۔ حمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں مسجد کے خطیب ہوتے تھے، یہ ساری مسجد اعتکاف والوں سے بھری ہوئی تھی، پوری ساری کی ساری۔ تو ہم یہاں 3 دن ٹھہرے اور بس وہی اعتکاف والے ہی ہمارے پاس ہوتے تھے، باہر ہوتا کوئی عمدہ کوئی نہ ہے۔ آج اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، وہ سب نوجوان ہیں، میرے نبی کی امت کے پھول ہیں، اپنی جوانی کو پاک کر لو تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ذو الحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی، یہ 2 بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں۔ پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر منی میں آ کر قربانی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی، خاص کر اللہ کو عید کے دن کی قسم اٹھائے یا جمعے کی قسم اٹھائے یا لیلۃ القدر کی قسم اٹھائے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ گفتگو فرمائی، خبر دی۔ لیکن والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، اس سے مراد 10 تاریخ کی صبح جو 9 کا دن گزار کے حج کا دن ہوتا ہے، اور وہ گزار کے 10 کی صبح یعنی قربانی کی جو صبح ہے، اللہ نے والفجر اس کی قسم اٹھائی۔ پھر ولیال عشر، یکم سے 10 ذو الحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی۔ والشفع، یہ 10 کے دن کی قسم اٹھائی۔ والوتر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے 9 تاریخ کی قسم اٹھائی۔ واللیل اذا یسر، اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ یہ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی، سال کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان 10 دن راتیں، 9 کا دن، 10 کا دن، 10 کی رات، 10 کی صبح ہو۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے۔ حج ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عرفات کی 1 دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری یا 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں بننے والے دن اور رات، اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف کروں گا۔ اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا، عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک کوئی 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے، اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر فرمایا، اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جس اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ حج میسر نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں 9ویں کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں۔ جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی، بار بار جائیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں۔ میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے، بار بار حاضری دی جائے۔ اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے، چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج کی،
نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی، اور 4 عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں، 4 عمر۔ ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے، جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکا لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا، سر مڑائے، احرام کھولے، پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے، پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جارانہ سے احرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج پہ تشریف لائے، فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حکومت کی، 10 سال حج کیا، ہر سال حج پہ تشریف لائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے، جب فساد شروع ہوا تو آپ رکے، اس میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں ملا، جنگوں میں زندگی گزر گئی، اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے، تو لیکن باقی 3 ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے۔ تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر ہلکا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے، یہ اس طرح تخول نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے، اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے، حج پہ جائے۔ ہاں، غریبوں پر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کو آپس میں یوں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شہنشاہ کے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت امام حسن کی سنا دیتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 حج پیدل کیے، مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے۔ 20 حج، یہ تو اہل بیت کے جگر گوشہ رسول ہیں اور جگر اہل بیت ہیں، تو 20 حج فرمائے آپ نے، پیدل فرمائے، مدینہ سے تشریف لائے مکہ پیدل۔ ایسے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ نے کئی حج پیدل فرمائے، مجھے ان کا عدد یاد نہیں، امام حسن کا مجھے یاد ہے، 20 حج پیدل کے، اور اللہ کے نیک بندوں نے برس ہا برس اللہ کی بارگاہ میں پیدل حاضریاں دی ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے، نوافل بڑھائے جائیں، ذکر بڑھائے جائے، تلاوت پڑھائی جائے، ہمت ہو تو روزے رکھے جائیں، خاص طور پہ 9 تاریخ کا روزہ، پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک دن کا جو روزہ ہے۔ پھر اس کا دوسرا جو بڑا عمل ہے وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا وہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ یہ بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر سب کچھ لگا دینا۔ ایک شخص کو اولاد کے لیے دعا مانگتے 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 کچھ 60 برس گزر گئے، 65 برس گزر گئے، رب هب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے۔ نیک اولاد میری 84 سال کی عمر، اللہ نے 84 سال کی عمر میں بیٹا دیا۔ بڑھاپے کی اولاد تو دل پکڑ لیتے، اور ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ۔ یہ کہاں چھوڑ کے آؤں؟ جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے۔ تو جبریل انسانی شکل میں آئے تو براق کی طرح نہیں یہ سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا، بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر سوار ہو کر، ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر، بچہ اور بیگم، اور ان کو فلسطین سے چلایا، اور چلاتے 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 جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ سایہ، کہاں چھوڑ، بیت اللہ ٹیلا تھا اس وقت، یہاں چھوڑ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبرائے، یہ بات سنی تو گھبرا کر کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ اس بچے کو یہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو انہیں وہیں چھوڑا اور واپس چل دیا۔ حضرت ہاجرہ حیران پریشان ہو گئے، یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے، 3 میل ان کے ساتھ چلتے نہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ 3 میل کے بعد ان کو یاد آئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ امرک، ابراہیم کا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم؟ اذن لن یضیعن اللہ، جاؤ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح بنیاد رکھی، بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا، جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم آیا جاؤ ذبح کرو۔ تو اب آپ کی عمر ہو چکی ہے کوئی 92 سال یا 94 سال، 90 پلس ہے، 100%۔ فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بچہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، کوئی مرغی اور بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ پھر ان کو تیار کرا کے مینا کی وادی میں لا کر
کہنے لگا بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کر. تو بیٹے نے کہا یا وتفعل، تو آپ کر دیں جو کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا جی مجھے پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے ذبح ہونا ہے تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا وہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی وہ دنیا سے بہتر ہے. پھر معصوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا، تو مجھے الٹا لٹانا، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میری اماں کو دے دینا، میری نشانی رہے گا، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا. تو ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، ان کے سر کے بال اٹھائے تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھری چلانے کے لیے. ایک ہاتھ میں بال تھے ایک ہاتھ میں چھری تھی، اور یوں آسمان کو دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے. نہیں میرے مالک، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دو، چھری چلا دو. تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا، چھترا، اور آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی تھی، کھولی تو آگے چھترا ذبح تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے. حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کی، 63 اونٹ، جو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں. تو یہ کچھ 441 441 قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو. لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب چیز چل گئی، بیل لے لیا، 20 لاکھ کا بیل لے لیا. یہ صرف فخر ہے، ریا ہے، اور بناوٹ ہے، دکھاوا ہے. آپ 20 لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچے. 20 لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کون سا سمجھداری کا، عقل مندی کا کام کیا ہے؟ وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں، تو وہ 5-5 لاکھ کے بکرے کھڑے ہوئے تھے. میں تو حیران پریشان ہو گئے، بکرے کی قیمت 5 لاکھ. تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا ہے جی میں 20 لاکھ دا ذبح کیتا، میں 10 لاکھ دا ذبح کیتا. ہم نے تو بھائی 50 لاکھ کا ذبح کر دیا. میں آپ سب بھائیوں کی منت کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ اس کو صحیح خرچ کریں. آپ 20 لاکھ کے جانور خریدیں، 20 لاکھ کے آپ بکرے لے لیں، 20 لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں، آپ بھیڑے لے لیں، آپ اونٹ لے لیں، بیل لے لیں، 20 لاکھ کے بیل لے لیں، تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا. 20 لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمایا؟ کون سی نیکی کمائی آپ؟ تو آپ اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے، یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ 20 لاکھ خرچ کر دیے ہیں، لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے، بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے کہ 20 لاکھ ضرب 4-5 من 10 من گوشت پہ لگا دیے، جبکہ اس میں سے 1000 من گوشت نکل سکتا تھا. اگر وہ 20 لاکھ کے بکرے لے لیتے، 20 لاکھ کی بھیڑیں لے لیتے، چھترے لے لیتے، دمبے لے لیتے، 20 لاکھ کے گائے عام خرید لیتے اور بچڑے لے لیتے، تو کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا. تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں، کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ. جو کراچی منڈیوں نے دکھائی تو حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حماقت ہے، نادانی ہے. اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہے، بادام کھلا رہے، مکھن کھلا رہے، دودھ پلا رہے. وہ بیچارہ بیل بھی تھک موٹا ہو، وہ بیچارہ تھک کے کھڑا ہوتا ہے، میں نے جلدی فارغ کرو، ذبح کرو، اس کی جان پزی ہوتی ہے. تو میں مالدار بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں. اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے یہ ایک دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے. یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل 10 لاکھ کا لے لیا، ایک بکرا 5 لاکھ کا لے لیا، اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا، بہت زیادہ خرچ کیا. اس کے ساتھ آپ بہت بڑا نفع، کیونکہ قربانی کے جانور جب ذبح ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. 20,000 کا بکرا اچھا مل جاتا ہے تو 1 لاکھ میں 5 بکرے آ جاتے ہیں، اور 5 لاکھ میں 25 بکرے آ جاتے ہیں. ایک بکرا 5 لاکھ کا لیا، اس کے جسم پہ فرض کرو 1 لاکھ بال ہیں اور آپ نے 25 لیے تو 25 لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں. تو یہ بہت نادان طرز چل رہا ہے. میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ ضائع نہ فرمائے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ایک بیل آپ نے 20 لاکھ کا لے لیا، 20 لاکھ میں تو 100 بکرے آ سکتے، 100 بکروں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے. تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں،
اور مستحب یہ ہے کہ جس کے پیس جو قربانی کا خود ذبح کرے یا اس کی جگہ کھڑا ہو، اس جگہ ذبح کرنے والے کے پاس کھڑا ہو۔ قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے، قربانی کی اجرت نہ دی جائے، اجرت اس کے علاوہ دی جائے، اور اس کی کھال کا صدقہ کر دیا جائے۔ جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، استعمال ہو جائے۔ تو ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ، میرے اپنے نبی کو پہچانوں کون ہے۔ پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء، فلا ورب لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور ہے؟ رب محمد اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ انتہائی محبت ہے، اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں۔ فلا ورب، وہ کیا پیار ہے، کیا ایک محبت ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے فیصلوں کے راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم۔ آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرا آپ کا نبی لِتُخْرِجَ النَّاسَ، موسیٰ علیہ السلام، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا، 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، ان کو نام سے پکارا۔ نام سے پکارنا، مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے، لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب یہ عزت ہے اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں وہاں میاں صاحب کہتے، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے۔ یہ ادب ہے۔ اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا۔ میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو مدثر کہتے، اس لیے کہا قم اللیل الا قلیلا۔ لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، جو کہ آگے آ رہا ہے قم اللیل، اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل۔